اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے محبوب، چونکہ محبوب کا محبوب بھی محبوب ہوتا ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کے اندر، لوگ کہتے ہیں کہ ان کی شان میں کوئی حدیثیں دکھاؤ، ہم کہتے ہیں آؤ ہم ان کی شان میں تمہیں قرآن سے آیتیں دکھاتے ہیں۔ حدیث تو پھر بعد کی بات ہے نا، پہلے قرآن ہے۔ قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، ایک مقام پہ قرآن کہتا ہے اولئک هم المتقون، مفسرین فرماتے ہیں اس متقی سے مراد صدیق اکبر ہے۔ کون صدیق اکبر؟ کون صدیق اکبر؟ وہ صدیق اکبر کہ جس نے جنت البقیع کا ٹکڑا خرید کے دیا، جس نے جنت البقیع کا ٹکڑا خرید کے دیا اسے صدیق اکبر کہتے ہیں۔ جس نے بلال حبشی کو آزاد کروایا اسے صدیق اکبر کہتے ہیں۔ جس نے ولید بن مغیرہ کو آزاد کروایا اسے صدیق اکبر کہتے ہیں۔ جس کے گھر محمد مصطفیٰ دولہا بن کے آ جائیں اسے صدیق اکبر کہتے ہیں۔ میری بات واضح ہو گئی ہے جناب؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے پہلے کہہ دیا کہ زبان رک سکتی ہے، ختم ہو سکتی ہے، زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں، لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان و مقام پر میں قربان جاؤں، ہماری زندگی ختم ہو سکتی ہے۔ حضور کے غلاموں کی، آقا کی تو بڑی دور کی بات ہے نا، حضور کے غلاموں کی شان کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اب سورہ 26ویں سپارے کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے غلاموں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اے محبوب فرما دیجئے انما المؤمنون، آپ قرآن کریم فرقان حمید کو سننے کے لیے تیار ہو گئے ہیں سارے؟ استقبال کریں نا قرآن کا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ قرآن کریم فرقان حمید پڑھنا بھی ثواب، سننا بھی ثواب۔ اب سننے کی اور ثواب کی نیت سے ذرا قرآن سنیں اور ایمان تازہ کریں۔ ایک ایک لفظ کے اندر اللہ نے اپنے محبوب کے محبوبوں کی شان کیسے بیان کی ہے۔ قرآن کہتا ہے انما المؤمنون، بے شک مومنین وہ ہیں۔ اپنے آپ کو مومن کہنا آسان ہے، لیکن اس کے مقدر پہ قربان جاؤ جسے خدا مومن کہہ رہا ہے۔ انما المؤمنون، اللہ فرماتا ہے میرے قرآن میں کوئی شک نہیں، لا ریب، پہلے فرما دیا لا ریب فیہ، اس میں کوئی عیب نہیں، شک نہیں، لیکن پھر فرما دیا شک وہ کرے گا جس کے دل کے اندر عیب ہوگا اور شک پایا جائے گا۔ فرما دیا انما المؤمنون، مومنین وہ ہیں، مومنون وہ ہیں، شک نہیں کرنا۔ کون ہے؟ فرمایا آمنو، جو ایمان لاتے ہیں باللہ، اللہ پر۔ کس پر؟ سارے بولیے۔ اللہ پر ایمان لانے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مومن۔ تو مولا بس تجھ پہ ایمان لے آئیں تو مومن بن جائیں گے؟ فرمایا نہیں، قرآن سے پوچھو۔ قرآن آگے پڑھتا ہے انما المؤمنون الذین، وہ ہیں مومن کون کہ جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر ورسولہ، اس کے رسول پر۔ پہلے اللہ پر اور پھر اس کے رسول پر، اور پھر فرمایا ثم لم یرتابوا، ثم لم یرتابوا، اور پھر ماننے کے بعد، یعنی ایمان لانے کے بعد وہ شک نہیں کرتے۔ اس شک پر غور کریں ذرا۔ پہلے ایمان لاتے ہیں اللہ پر، پھر رسول پر ایمان لاتے ہیں، اس کے بعد وہ شک نہیں کرتے۔ جو شک نہ کرے اللہ اسے مومنین کہہ رہا ہے۔ اب توجہ سے، ثم لم یرتابوا، پھر وہ شک نہیں کرتے، وجاہدوا، اور وہ جہاد کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ کس کے ساتھ جہاد کرتے ہیں؟ وہ کیا پیش کرتے ہیں؟ فرمایا بِأَمْوَالِهِمْ، وہ اپنا مال بھی پیش کرتے ہیں، وَأَنفُسِهِمْ، اپنی جانیں بھی پیش کرتے ہیں۔ کہاں؟ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے کے اندر۔ مومنین وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر، اس کے رسول پر، اور اپنا جان بھی پیش کرتے ہیں، اپنا مال بھی پیش کرتے ہیں۔ اب قرآن سے پوچھا جائے کہ صدیق کون ہے، صادقین کون ہیں؟ قرآن کہتا ہے آگے پڑھو اولئک هم الصدیقون، صادقون کون؟ جو مال بھی دے، جو جان بھی دے، ایمان بھی لے آئے، قرآن کہتا ہے اسے صدیق اکبر کہتے ہیں۔
اسے بولیے صادقون سے صدیق کہتے ہیں۔ صدیق کون ہوتا ہے؟ اور آپ جانتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق بنے کب تھے؟ پتہ ہے حضرت ابو بکر صدیق بنے کب تھے؟ ابو بکر تو تھے معراج کی رات، لیکن ایک لقب جبریل بھی لائے تھے۔ میرے آقا نے اپنی انگوٹھی دی، اے صدیق اکبر جاؤ اس پہ لکھوا کے لاؤ لا الہ الا اللہ۔ بولو تو صحیح نا، انگوٹھی کس کی تھی؟ آقا کی۔ بولیے کس کی تھی؟ انگوٹھی آقا کی۔ جاؤ اس پہ لکھوا کے لاؤ لا الہ الا اللہ۔ وہ لے کے گئے اور جا کے اس نے حضرت صدیق اکبر نے دیا کہ اس پہ لا الہ الا اللہ لکھ دو۔ اس نے لکھنے والے نے لا الہ الا اللہ لکھ دیا۔ حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں رک جا، اس کے آگے بھی جگہ باقی ہے، یہاں پر محمد رسول اللہ بھی لکھ دے، محمد رسول اللہ بھی لکھ دے۔ اس نے محمد رسول اللہ بھی لکھ دیا۔ آپ نے انگوٹھی لی اور واپس حضور کے پاس، آقا میں لکھوا لایا۔ میرے آقا نے انگوٹھی دیکھی اور فرمایا صدیق اکبر میں نے تو فقط کہا تھا لا الہ الا اللہ لکھوا کے لا، تو نے محمد رسول اللہ بھی لکھوا دیا اور ساتھ تو نے یہ بھی لکھوا دیا کہ ابو بکر صدیق ہے۔ حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں آقا وہ لا الہ الا اللہ آپ نے کہا تھا تو میں نے چاہا کہ خدا کے نام کے ساتھ آپ کا نام بھی لکھ دیا جائے، آپ کا نام خدا کے نام سے جدا نہ ہو، میں نے محمد رسول اللہ لکھوا دیا۔ میرا آقا فرماتے ہیں آگے لکھا ہوا ابو بکر صدیق، آگے وہ کیوں لکھوا دیا؟ اپنا نام بھی لکھوا لیا۔ حضرت صدیق اکبر نے انگوٹھی دیکھی اور کہا آقا مجھے ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں نے لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ اس لیے لکھوایا تھا کہ نام خدا سے نام مصطفیٰ جدا نہ ہو جائے، آپ کا نام ملا کے لکھ دیا۔ جبریل آ گئے، کہا مولا آقا جب صدیق نے چاہا کہ خدا کے نام سے آپ کا نام جدا نہ ہو، اللہ نے چاہا کہ آپ کے نام کے ساتھ سے صدیق کا نام بھی جدا نہ ہو، ان دونوں کا نام جدا نہ ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول یا جب چاہا جس نے چاہا کہ اس کا نام مولا کے نام سے، یار کا نام مولا کے نام سے جدا نہ ہو، تو چونکہ صدیق نے آپ کا نام جدا کرنا مناسب نہ سمجھا، اللہ نے صدیق کا نام آپ سے جدا کرنا مناسب نہ سمجھا۔ ہم نے آپ نے لکھوایا لا الہ الا اللہ، صدیق نے محمد رسول اللہ لکھوا دیا اور اللہ نے جبریل کو بھیج کے ساتھ لکھوا دیا ابو بکر صدیق ہے، ابو بکر سچا ہے۔ اور وہ کیا سچا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ معراج کی رات کی جو حضرت نے آپ کو لقمہ دیا مجھے اور آپ کو اشارہ دیا نا، اس کا مطلب کیا تھا کہ میرے آقا معراج کی رات سے واپس جب تشریف لائے اور وہ منظر کیا تھا، اسے کہتے ہیں شک نہیں کرنا۔ مومن وہ ہوتا ہے جو شک، مل کے بولیں گے تو بڑا مزہ آئے گا یار، جو شک نہ کرے اسے مومن کہتے ہیں۔ بس توجہ رکھیے گا، آپ کو میں اپنے قریب کرنے لگا ہوں، مل کے بولو مومن کسے کہتے ہیں؟ نہیں سارے نہیں بول رہے، پتہ نہیں کیا بات ہے۔ جو شک نہ کرے اسے مومن کہتے ہیں، یقین کامل رکھے، ایمان کامل رکھے، ایقان کامل رکھے۔ میری بات واضح ہو گئی؟ بس جو شک نہ کرے اسے مومن کہتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سامنے بیٹھے اور میرے آقا نے فرمایا میں معراج کی رات اللہ رب العزت کے پاس تھا۔ کسے بتا رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق کو۔ سامنے صدیق بیٹھے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں میں پہلے آسمان پہ گیا۔ صدیق اکبر کہتے ہیں آقا صدقت یا رسول اللہ، آپ نے سچ فرمایا۔ حالانکہ ساتھ نہیں گئے، صدقت اسے کہتے ہیں، وہ تصدیق کر رہا تھا، سامنے بیٹھ کر تصدیق کر رہا تھا، اور تصدیق وہ کرتا ہے جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو۔ لیکن صدیق نے آنکھوں سے تو نہ دیکھا، بظاہر جسم کی آنکھوں سے نہ دیکھا، ایمان کی آنکھ سے دیکھا۔ آقا نے فرمایا میں پہلے آسمان پہ گیا تھا، بولنا آپ کا کام ہے۔ آقا نے فرمایا میں پہلے آسمان پہ گیا۔ صدیق کہتے ہیں صدقت یا رسول اللہ، تصدیق کر دی، آقا آپ سچ فرما رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میں دوسرے پہ بھی گیا، صدقت یا رسول اللہ،
آپ فرماتے میں تیسرے پہ گیا، چوتھے پہ گیا، 5 پہ گیا، 6 پہ گیا، 7 پہ گیا، غلام سامنے بیٹھ کے کہتا صدقتا یا رسول اللہ، صدقتا صدقتا صدقتا، سچ کہتے ہو سچ کہتے ہو۔ ساتھ نہیں گئے لیکن ہر بات کی تصدیق کرتے جاتے ہیں، ہر بات کو سچا کہتے جاتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں میں معراج کی رات گیا۔ کہاں گیا؟ میں سدرہ پر گیا، سدرہ سے بھی پار گیا اور پار سے بھی پار گیا، عرش پر گیا، خدا کے سامنے بیٹھا، آیت الکرسی والی کرسی میں بیٹھا، میں بڑا کچھ دیکھ کے آیا، میں جنتوں میں گیا، میں دیکھ کے آیا، میں حوروں کو اپنے غلاموں کے نام لگا کے آیا، بڑا کچھ کر کے آیا۔ اور سامنے بیٹھا غلام کیا کہہ رہا تھا؟ وہ کہہ رہا تھا آقا صدقتا یا رسول اللہ، آقا آپ سچ کہتے ہیں، پہلے بھی گئے ہو، دوسرے پہ بھی گئے ہو۔ اب یہ ساتھ گئے نہیں لیکن تصدیق کر رہے تھے۔ اب جملہ میں آپ کو اپنے آقا کو سنا رہا ہوں، ذرا گج کے سبحان اللہ آپ نے کہنا ہے۔ میرے آقا نے جب دیکھا نا کہ صدیق میری ہر بات پہ سچ کہتا جاتا ہے، تصدیق کرتا جاتا ہے، مانتا جاتا ہے، ایمان لاتا جاتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں یا ابا بکر انت صدیق الیوم، آج کے بعد تو صدیق اکبر ہے۔ ہائے ہائے ہائے، جس نے میری ہر بات پہ بن دیکھے یقین کیا، بن دیکھے ایمان لایا، اسے صدیق اکبر کہتے ہیں۔ دور نہ جاؤ، یہ تو پھر آقا کہہ رہے تھے نا کہ میں گیا اور ہو کے آیا۔ صدیق نے حضور سے سنا اور کہا صدقتا یا رسول اللہ، ہم ماننے والے ہیں آقا، مان لیا۔ توجہ رکھیے گا، ایک وہ بھی تھا کہ جس نے کہا تھا اے ابو بکر، ایک بندہ کہتا ہے، کوئی کہتا ہے میں رات کو گیا اور رات ساری نہیں کچھ حصے میں، اور وہ حصہ کتنا تھا کہ جب حضور گئے اور واپس آئے، جب گئے اور واپس آئے، جب واپس آئے تو بستر گرم تھا۔ ہائے ہائے ہائے، کہاں گئے ہیں؟ ساتھ والے کمرے میں نہیں، عرش پر گئے اور پھر وہاں سے واپس آئے، لیکن بستر گرم، کنڈی ہل رہی ہے۔ میں کسے سناؤں تو کہہ رہا ہے، ذرا عاشقوں والی سبحان اللہ کو میرے سامنے بیٹھ کر، کنڈی ہل رہی ہے، بستر گرم ہے، آمینہ کا لال زمین سے لے کے عرش سے ہو کے واپس آ رہا ہے۔ حضور واپس آ رہے ہیں اور واپس آئے اور صبح اعلان کیا میں رات کو معراج سے ہو کر آیا، بیت المقدس بھی گیا تھا، مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھا کے آیا ہوں، اور سامنے ابو جہل کھڑا تھا۔ اس نے سنا اور جا کے صدیق اکبر سے کہتا ہے بھاگا کہ رات کو کوئی بندہ کہے کہ میں راتوں رات ہو کے آیا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے انما المؤمنون، وہ جو شک نہ کرے، ایمان لائے باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول جو بھی کہے، تیرا غلام کہے میں صدقتا یا رسول اللہ، ایمان لے کے آتا۔ وہ یہ نہ کہے کیسے گئے، کب گئے، کہاں گئے، کس کے ساتھ گئے، کب گئے، کون سا وقت تھا، نہ وہ کہے ہم ماننے والے ہیں۔ اب وہ ابو جہل بھاگا ہوا آیا اور صدیق اکبر سے کہتا ہے صدیق، رات کو ایک بندہ کہتا ہے میں گیا تھا معراج پر، پہلے آسمان پر، دوسرے پر، تیسرے پر، پھر سدرہ پر، پھر جبریل پیچھے رہ گیا، پھر عرش پر، واپس بھی آیا اور نماز بھی پڑھا کے آیا ہوں ادھر جا کے شام کے اندر، مسجد اقصیٰ میں نماز بھی پڑھا کے آیا ہوں نبیوں کو۔ نہیں، وہ سارا کچھ کہتا ہے۔ ہو سکتا ہے حضرت صدیق اکبر نے ایک لمحے کے لیے سوچا اب میں دیکھوں گا کون جاگ رہا ہے۔ صدیق اکبر نے سوچا، پھر فرمایا نہیں، ممکن تو نہیں، ہو نہیں سکتا۔ حضرت صدیق اکبر کی اس بات کو سن کے نا ابو جہل کہتا ہے سوچ لو، کوئی کہہ رہا ہے۔ حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، عقل ہی نہیں تسلیم کرتی۔ جب کہا نا 3 مرتبہ سوچ لو، حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں میں نے سوچ لیا ہے، نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا پھر سنو، یہ مدینے والی سرکار نے کہا ہے، مدینے والے آقا کہہ رہے ہیں، تیرے آقا کہتے ہیں میں راتوں رات ہو کے آیا ہوں، اس کا دیدار کر کے آیا ہوں۔ جب کہا تو حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں جھلے تو کہہ رہا تھا کوئی کہتا ہے، ہائے ہائے ہائے، تو کہہ رہا تھا کوئی کہے، تیری نظر میں وہ کوئی ہے، وہ خدا کا محبوب ہے، اگر وہ کہتا ہے نا میں ہو کے آیا ہوں، وہ جا بھی سکتا ہے، وہ آ بھی سکتا۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ، مل کے یار، مل کے یا رسول اللہ،
زندہ باد، جشن معراج النبی زندہ باد، جشن معراج النبی زندہ باد، جشن میلاد النبی زندہ باد۔ دوستو ساتھیو، میں اکثر کہنا ہونا وا جنہیں جدی شان سننی ہے سیداں کو لاؤ، اصل سناواں گے جدی شان سنن دا جویں سنان دا حق ہوندا ہے اونجی سناواں گے، لیکن تسی سنن دا بھی حق ادا کریا کرو، ذرا گج کے بولو، گلی گلی نگر نگر۔ اب سنیں اور ایمان تازہ کریں۔ میرے آقا وہ کہتے ہیں حضور نے کہا، کہتے ہیں اچھا اگر حضور نے کہا ہے نا تو وہ جا بھی سکتے ہیں اور بولیے آ بھی سکتے ہیں۔ اب اس سے اگلی بات میں آپ کو سنانے لگا ہوں۔ جناب صدیق اکبر کہتے ہیں اے بدبخت ملعون، تو کہتا ہے کہ کوئی جا آ نہیں سکتا، اگر آقا کہتے ہیں کہ میں گیا تھا اور ہو کے آیا ہوں، صدیق اس پر بھی ایمان لاتا ہے اور اس سے اگلی بات کرتا ہوں۔ ابو جہل سے کہتے ہیں اسے سنو اور گج کے ایمان لانا اور محبت سے سبحان اللہ کہنا۔ حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں اگر میرے آقا یہ کہتے ہیں کہ خدا ہو کے گیا ہے، میں اس پر بھی ایمان لے کے آتا۔ ہائے ہائے وہ یہ کہتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ یا رسول اللہ، عظمت و شان مصطفیٰ، زندہ نعرہ حیدری۔ یار وہ یہ تو دور کی بات ہے نا، وہ کہتے ہیں میں گیا اور ہو کے آیا۔ اگر آقا یہ بھی کہہ دینا خدا خود ملنے آیا تھا، ہائے ہائے ہائے، تو میں اس پر بھی ایمان لاتا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں صدیق اکبر، جو شک نہ کرے۔ اب تو قرآن کی آیت پر بولو نا، میں ترجمہ کروں، انما المؤمنون، مومن وہ ہے جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، ثم لم یرتابوا، اس کے بعد وہ شک نہ کرے۔ جو نبی کہہ دیں وہ کہے بس، اگر آقا نے کہا ہے تو پھر کہہ دیا، وہ ہو کے آئے ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہہ رہا، کوئی مولوی نہیں کہہ رہا، قرآن کہتا ہے اس کی شان کیا ہے، وہ مومن کیا ہیں۔ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم، وہ اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ اپنی جانیں بھی دیں، اپنا مال بھی دیں۔ اب آپ کو میں پوچھتا ہوں اس جان اور مال سے مراد کیا ہے؟ میرے آقا نے غزوہ تبوک کا موقع تھا، میرے آقا نے فرمایا اپنا اپنا مال پیش کرو۔ سب صحابہ اپنی اپنی استطاعت اور توفیق کے مطابق مال لے کے آئے، کوئی آدھا لے آئے۔ نہیں میں اتنی سبحان اللہ کے ساتھ بالکل نہیں سناؤں گا آپ کو آج۔ آقا نے فرمایا مال چاہیے، جنگ کے لیے جانا ہے، غزوے پہ جانا ہے، مال چاہیے، اپنا اپنا مال لاؤ۔ جناب عمر فاروق کھڑے ہوئے، نیت یہ تھی کہ آج میں صدیق اکبر سے آگے گزروں گا، آج صدیق سے آگے گزروں گا، فداکاری پر، جانثاری پر، محبت پر، عشق پر، الفت پر۔ میں جاتا ہوں، مال لاتا ہوں، آج اس سے آگے گزرنا ہے۔ اور جناب عمر فاروق گئے اور گھر کا آدھا مال لے آئے اور لا کر حضور کی بارگاہ میں پیش کیا۔ میرے آقا نے فرمایا گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے؟ کہا آقا یا رسول اللہ جی، میں آدھا آپ کے لیے لایا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اور آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ یہ بات سن کر میرے آقا نے فرمایا ٹھیک۔ پھر اس کے بعد وہ آیا، ہو کون؟ جو یار غار مصطفیٰ بھی ہے، یار مزار مصطفیٰ بھی ہے۔ گج کے بولو سبحان اللہ، ہائے ہائے، وہ یار غار مصطفیٰ بھی ہے اور ہم مزاج شناس مصطفیٰ بھی ہے۔ وہ آیا جس کے لیے اقبال نے کہا تھا پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ وہ گیا اور مال لے آیا، کتنا مال؟ حضور کی بارگاہ میں، یہاں تک کہ روایات میں آتا ہے صدیق اکبر نے اپنے گھر کے روشن دانوں کے اندر بھی ہاتھ ڈالا، اگر کوئی سوئی بھی ملتی ہے تو مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان کر دیتے ہیں۔ سارا مال لے کر حضور کی بارگاہ میں پہنچے۔ میرے آقا نے فرمایا صدیق کچھ گھر والوں کے لیے بھی چھوڑا؟ حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں آقا سارا مال لے آیا ہوں، گھر اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں۔ بولیے گھر اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں۔ اس کے بعد میں نے اپنے عقیدے کا مسئلہ آپ کو ایک جملہ دینا ہے۔ بولیے صدیق اکبر کا عقیدہ کیا تھا؟ کہ میں آقا گھر اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں۔ جب کہا نا اللہ اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں تو ہم ہاتھ باندھتے ہیں جناب صدیق اکبر کے سامنے، اے صدیق آپ جو کہتے ہو گھر میں رسول چھوڑ کے آیا ہوں،
گھر میں اللہ کو چھوڑ کے آیا ہوں، تو اللہ تو ہر جگہ ہے بھائی، جس کا ایمان ہے نا اللہ ہر جگہ ہے، گج کے بولے سبحان اللہ۔ ایک بندہ ابھی بھی چپ رہ گیا، میرا دوست بڑا پیارا ہے، پھر گج کے بولے سبحان اللہ۔ بھائی خدا تو ہر جگہ، تو صدیق بتاؤ یہ رسول کو چھوڑ کے آنے والا کیا معاملہ ہے؟ حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں مجھے پتہ ہے آقا سامنے کھڑے ہیں، لیکن میرا یہ بھی عقیدہ ہے جو سامنے کھڑے ہیں وہ میرے گھر بھی موجود ہیں۔ اب مجھے بول کے بتاؤ، سنیوں کے پہلے امام حضرت صدیق اکبر کا یہ عقیدہ ہے کہ میرے سامنے جو رسول کھڑا ہے یہ میرے گھر بھی موجود ہے، کیا خیال ہے آج ہمیں عقیدہ کسی اور سے مل گیا؟ نہیں، صدیق اکبر سے ملا ہے۔ اگر مدینے والا اس وقت مدینے میں ہے تو ہم سب کے گھروں میں بھی موجود ہے، وہ حاضر و ناظر ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے۔ اور مصطفیٰ کریم کے لیے یہ کہنے والوں، وہ حاضر و ناظر نہیں، یہ عقیدہ ہندوستان سے نہیں آیا، صدیق اکبر کی بارگاہ مدینے سے آیا۔ حضور ہر جگہ موجود ہیں، بولیے حضور ہر جگہ موجود ہیں، بس ویکھن والی آنکھ ہونی چاہیے دی ہے۔ ایسے ایسے کلندر آج بھی موجود ہیں جو کہتے ہیں تم دیکھنے کے لیے تیار ہو جاؤ، ہم دکھاتے ہیں حضور یہیں پر ہے، وہ دکھانے کے لیے تیار ہیں۔ اور حضرت اور جن کے دل کے اندر، وسیم بھائی، جن کے دل کے اندر عشق مصطفیٰ کی وہ تڑپ جو صدیق اکبر کے دل میں تھی، وہ آ جائے، اسے مدینے جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، صبح و شام مدینے والے کو تکتے رہتے ہیں۔ آؤ ساری باتیں چھوڑ کر، میں نے آیت پڑھی، میں نے حدیثیں پڑھی، لیکن آؤ ایک حدیث سناؤں اور پھر میں آخری 2 باتیں کروں اور پھر اجازت چاہتے ہیں۔ کیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے بیٹھے ہیں، مولا علی سامنے بیٹھے ہیں، صحابہ سامنے بیٹھے ہیں، میرے آقا نے ایک حدیث ارشاد فرمائی اور فرمایا میرے غلاموں، اللہ کی 360 عادات ہیں۔ عادتیں کتنی؟ 60 عادات ہیں، خصائل ہیں، ہر ایک عادت دوسری عادت سے بڑھ کے اعلیٰ۔ چونکہ ذات اعلیٰ تو صفات بھی، عادات بھی، مقام بھی۔ بات سمجھ آ رہی؟ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ آمینہ کے لال۔ اللہ کی کتنی عادتیں ہیں بولو سارے مل کے؟ 360۔ یہ کملی والے آقا نے فرمایا 360 عادتیں ہیں اللہ کی، 360، اور ہر عادت اعلیٰ سے اعلیٰ ہے، کیونکہ ذات اعلیٰ تو صفات اعلیٰ۔ اب یہ بات سن کر حضرت صدیق اکبر سامنے بیٹھے بول پڑے، آقا بتائیں تو صحیح، ہماری قسمت جگائیں تو صحیح، ہماری بگڑی بنائیں تو صحیح۔ حضور بتائیں کیا کوئی بندہ ایسا ہے کہ جس میں اللہ کی 360 میں سے کوئی ایک عادت پائی جائے؟ کوئی ایک عادت جس میں پائی جائے۔ میرے آقا نے جملہ سنا اور آپ کی طرح خاموش نہیں رہے جیسے اب آپ نے خاموشی سے جملہ میرا ضائع کر دیا۔ میرے آقا اس وقت مسکرا کے فرمانے لگے، اے صدیق اکبر، وہ تو ہے جس میں اللہ کی ایک نہیں 360 عادتیں پائی جاتی ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، نعرہ رسالت! وہ تو ہے جس میں اللہ کی 360 عادات پائی جاتی ہیں۔ فرمایا جس میں ایک پائی جائے وہ جنتی۔ ہائے ہائے ہائے، جس میں ایک پائی جائے ریحان بھائی وہ جنتی۔ اب مجھے بول کے بتاؤ جس میں 360 عادتیں پائی جائے، اس صدیق اکبر کی شان کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا۔ آؤ حضرت مولانا جامی نے حضرت صدیق اکبر کی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں کچھ اشعار لکھے جو میں جب بھی پڑھتا ہوں اور میں اسی مقام پہ اپنے آپ کو تصور کرتا ہوں کہ پتہ نہیں اس نے کس جامی صاحب نے، مولانا نے اللہ رحمہ نے کس محبت سے لکھ دیا، وہ سنیں اور اپنا ایمان تازہ کریں۔ یہ حضرت صدیق اکبر کی محبت تھی کہ جب بھی آپ کے سینے کو ہاتھ لگایا جاتا تو وہ تپش رہا ہوتا، تپ رہا ہوتا، جل رہا ہوتا۔ پوچھا جاتا یہ جل کیوں رہا ہے؟ وہ کہتے کہ اس وقت میرے سامنے میرے آقا موجود نہیں ہیں، ان کے فراق کے اندر اس وقت ظاہراً وہ موجود نہیں ہیں، ان کی یاد میں، ان کے فراق میں میرا دل جلتا رہتا ہے۔ اور جب حضرت صدیق اکبر کا وصال ہوا، پھر نگاہ عمر فاروق کی تھی اور صحابہ نے دیکھا کیا
کہ حضرت صدیق اکبر جہاں لیٹا کرتے تھے اس کے اوپر والی چھت سیاہ ہو گئی تھی، اتنا دھواں اٹھتا تھا حضور کے غم و فراق اور یاد کے اندر کہ وہ دھواں اٹھتا، یہ روتے رہتے، اور وہ دھواں جو تھا وہ اس چھت کو کالا کر دیتا، لکڑیاں جیسے جل جاتی ہیں۔ اس کو دیکھ کر حضرت مولانا جامی نے کچھ اشعار لکھے، 2-3 میں آپ کو سناتا ہوں، اگر آپ کا سننے کا موڈ ہوا تو سبحان اللہ کہہ دیں گے، تاکہ میں سناؤں گا پھر آپ کو کہ عشق کسے کہتے ہیں۔ نہیں مجھے نہیں مزہ آیا، بولو عشق کسے کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں این قدر مستم، یہ فارسی ہے میں ترجمہ ساتھ کرتا جاؤں، این قدر مستم کہ از چشمم شراب آید بروں، آقا آپ کی محبت کے اندر اس قدر مست ہوں، جب روتا ہوں تو آنکھوں سے آنسو نہیں آتے، شراب جاری ہو جاتی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، موج محبت پر آنسو، اس شراب سے مراد آقا آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ کس شان سے جاری ہوتے ہیں کہ وہ شراب جاری ہو جاتی ہے، یعنی ایک آنسو نہیں ٹپکتا، آپ کی فراق میں یاد میں آنسو گرتے جاتے ہیں، جس طرح شراب ڈالی جاتی ہے جگ سے کسی گلاس کے اندر، میخانے کے اندر، وہ شراب اور ہے، یہ وہ شراب ہے جو محبت مصطفیٰ کے جام سے پلائی جاتی ہے۔ اور پینے والوں کو کیسے پلائی جاتی ہے؟ کچھ جگہ وہ ہوتی ہیں جہاں بھر بھر کے پلائی جاتی ہے اور گلاس سے پلائی جاتی ہے، عشق مصطفیٰ کا جام وہ ہے جو نظروں سے پلایا جاتا۔ ای قدر مستم کہ از چشمم شراب آیت بروں، وز دلے پر حسرتم دودھ کباب آیت بروں، آقا آپ کے فراق کے اندر میرا دل اس طرح پکتا رہتا ہے اور خوشبو آتی رہتی ہے جیسے کوئی کباب پکا رہا ہو، گوشت بنا رہا ہو۔ مدینے والے پریشان ہوتے ہیں، شاید کسی نے گوشت بنا رہا ہے آج گھر کے اندر، لیکن انہیں نہیں پتا صدیق اکبر کا سینہ جل رہا ہے۔ وہ رات تھی، حضور آئے، مدینے کی گلیوں سے خوشبو آ رہی ہے جیسے گوشت پکایا جاتا۔ حضور صدیق اکبر کے دروازے کے سامنے آئے، دروازہ کھولا، سامنے صدیق اکبر نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت میرے آقا نے سائیڈوں پہ دیکھا کہ کہیں گوشت پک رہا ہے جس کی خوشبو نے پورے مدینے کو منور کیا، معطر کیا ہوا، کہیں کوئی گوشت پکتا ہو، کہیں گوشت نہ دیکھا۔ تو میرے آقا نے کیا فرمایا، اے صدیق، لیکن کب فرمایا؟ وہ تو نماز پڑھ رہے تھے، اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں، وز دلے پر حسرتم دودھ کباب آیت بروں، آقا میرا دل آپ کی یاد میں اس طرح روتا رہتا ہے اور اس طرح اس میں سے بھاپ اٹھتی ہے جیسے کوئی گوشت پکا رہا ہے۔ اور پھر وہ لکھتے ہیں ماہ من در نیم شب، ہائے ہائے ہائے، ماہ من در نیم شب، جب میرا چاند، مزہ آئے گا سنو گے تھے، حضور کے لیے کہتے ہیں جب میرا چاند، ماہ من در نیم شب، جب میرا چاند آدھی رات کو، ہائے ہائے، جب میرا چاند آدھی رات کو، وہ کہتے ہیں بے نقاب آیت بروں، جب میرا چاند، میرا کمری والا نقاب ہٹا کے آدھی رات کو آتا ہے۔ ہائے ہائے، کیا ماحول ہے، کیا لکھ دیا، جب میرا چاند بے نقاب آدھی رات کو آتا ہے۔ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ زاہد 100 سالہ جو کبھی بھی 100 سال سے مسجد سے باہر نہیں نکلا، وہ بھی تیرا دیدار کرنے کے لیے آ جاتا ہے۔ زاہد 100 سالہ مسجد خراب آیت بروں، اے کملی والے جب آپ رات کو نقاب ہٹا کے آتے ہو وہ چاند بھی شرماتا ہے، آج مدینے والا اپنا نقاب ہٹا کے آ رہا ہے۔ گج کے بولو سبحان اللہ، ذرا سارے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے بولو سبحان اللہ۔ یہ محبت صدیق اکبر تھی۔ اور سنیں آگے وہ لکھتے ہیں کہ صبح دم چون رخ نمودی، صبح دم چون رخ نمودی، شد نماز من قضا، یہاں پر تو انہوں نے لکھا نا من قضا، کچھ عاشقوں نے لکھا ہے من ادا۔ حضور جب آئے، حجرے کے اندر آئے، سجدہ کے باشد روا چوں آفتاب آیت بروں، میرے آقا جب کمرے میں آئے، صدیق اکبر نماز پڑھ رہے تھے اور نماز پڑھتے پڑھتے محسوس کیا کہ میرے کمرے کے اندر کمری والا آ گیا،
نہیں یار، مل کے حضور کی محبت کے اندر اس طرح سبحان اللہ کہو کہ پتہ چلے غلاموں اپنے آقا کا ذکر سن رہے ہیں۔ حضور کا آنا محسوس کیا، اور پھر کیا تھا؟ حضور کے آنے پر حضرت صدیق اکبر نے آقا کو دیکھنا چاہا، میرے آقا نے فرمایا صدیق نماز مکمل کر لو، اے صدیق نماز پڑھ رہے، نماز پوری پڑھ لو۔ اب یہ نہیں کیا جلدی سے نماز پوری کرنے لگ گئے، رکوع جلدی سے، سجدہ جلدی سے، سلام جلدی سے، نہ، جب آقا کو دیکھا تو صدیق اکبر نے نماز چھوڑ دی اور مصطفیٰ کے چہرے کی طرف تکنے لگے۔ البتہ پتہ یہ چلا کہ صدیق اکبر کا ایمان یہ تھا وہ ثواب نماز میں بھی نہیں ہے جو زیارت مصطفیٰ کے اندر ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے نماز چھوڑی، آقا کا چہرہ دیکھا، میرے آقا فرماتے ہیں اے صدیق میں نے خود کہا تھا کہ نماز مکمل کر لو، تو نماز کیوں چھوڑتی؟ حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں سجدہ کے باشد روا، وہ سجدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ والا سارا نہیں بول رہا، مل گیا، وہ سجدہ کیسے ہو؟ آقا آپ نے نہیں کہا تھا کہ جب سورج سراج سر پہ آ جائے تو نماز نہیں ہوتی؟ جب سورج سر پہ آ جائے تو نماز نہیں ہوتی؟ آقا میں نماز کیسے پڑھوں؟ میرے سر پہ صرف سراج نہیں آیا، سراج منیر آ گیا۔ ہائے 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 ہائے، میں کیسے پڑھ سکتا ہوں؟ میرے سر پہ فقط سراج نہیں آیا، سراج منیر آ گیا ہے۔ میں نماز چھوڑ کے آپ کا دیدار کر رہا ہوں، اس یقین سے کر رہا ہوں جو ثواب نماز میں نہیں ملتا وہ مصطفیٰ کے مکھڑے کو تاک کے ملتا۔ اور محبت کیا تھی؟ وہ آخری شعر سنیں، وہ کہتے ہیں این قدر رندم کہ وقت قتل زیر تیغ ہو، وہ کہتے ہیں کہ جائے خون از چشم من موج شراب آید بنو، اس قدر آقا آپ کی محبت کے اندر میں رند ہو چکا ہوں کہ وقت قتل اگر کوئی مجھے قتل کرتا ہے نا آقا میرے اندر سے خون نہیں نکلے گا، آپ کی محبت کی شراب نکلے گی، آپ کی محبت کی شراب جاری ہو جائے گی۔ اور وہ آگے لکھتے ہیں کہ یار مندر مکتبو مندر سرے راہ منتظر، کہ جب آدھی رات میرا یار آ رہا ہو اور کسی کو پتہ ہو اس کا یار مکتب سے باہر آ رہا ہے اور ہاتھ میں اس کے کتاب ہو، کتاب بھی کون سی ہو؟ یہ یار مندر مکتبو مندر سرے راہ منتظر، آگے کہتے ہیں منتظر بودم کے یارم با کتاب آیت بروں، جب پتہ ہونا یار مکتب سے باہر آ رہا ہے سارے عاشق کھڑے ہو جائیں، ابھی یار کے ہاتھ میں کتاب ہوگی، سونا مکھڑا لے کے باہر آتا ہوگا۔ اور وہ لکھتے ہیں کہ قطرائے درد دلے جامی، ہائے ہائے، قطرائے درد دلے جامی بدریا اوف تد، وہ کہتے ہیں آقا آپ کی محبت کے اندر، عشق کے اندر، آقا آپ کے فراق کے اندر حضور اتنی محبت میرے سینے میں ہے، اگر کوئی میرے دل کا ایک قطرہ چیر کر اس کا خون کا ہی قطرہ لے کر دریا میں ڈالے، اب شعر سنو، فارسی سن کے سبحان اللہ کہہ دینا، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ وہ لکھتے ہیں سینہ سوزاں دل کی تاں ماہیز آب آید بروں، آقا اگر میرے سینے کو چیرا جائے، دل چیرا جائے، ایک قطرہ لیا جائے، اسے دریا میں ڈالا جائے، حضور آپ کی اتنی محبت ہے کہ دریا کی ساری مچھلیاں آپ کی محبت سے باہر آ جائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ صدیق اکبر کی محبت کا وہ مقام ہے کہ یوں ہی نہیں سینہ جلتا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ سینہ اگر میرا چیر کے ایک قطرہ خون کا دریا میں ڈالا جائے، ساری مچھلیاں باہر آ جائیں اور تڑپ تڑپ کے مر جائیں، آقا آپ کے فراق کے اندر میرا اتنا دل جلتا رہتا ہے۔ اور پھر وہ مقام تھا، میرے آقا نے فرمایا صدیق میرے بعد سب سے پہلے، میرے بعد میرے غلاموں میں سب سے پہلے تو آ کے ملے گا جس نے حضور صدیق اکبر کے چہرے سے آنسوؤں کو مٹا دیا۔ ہاں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اور وہ الفاظ تھے کہ جس نے آنسو مٹا دیے۔ اور یہ یاد رکھیں موت کا سن کے سب روتے ہیں، صدیق اکبر وہ تھے کہ جن کو پتہ چلا میں نے اس وقت فوت ہونا ہے، وہ سن کے مسکرا پڑے۔
وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ 2-2.5 سال 2.25 سال میں نے کیسے گزارنے ہیں. جو دن حضور نے فرما دیا کہ تو میرے پاس آ جائے گا، اس دن کو سوچ کے مسکرا رہے ہیں. ہائے ہائے، اس دن کو سوچ کے بولیے مسکراتے ہیں. اور کس طرح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کے بعد مدینے والوں کو سنبھالا، اور کس طرح خطبہ دیا، اور کیا کیا ارشاد فرمایا اور کیا کیا کیا، اور پھر کس طرح وصال ہوا، اور کس طرح مدینے پاک روضہ پاک کے سامنے لایا گیا. اور پھر حضرت صدیق اکبر کے لیے میرے آقا کے حجرے کا دروازہ کھلا. ہائے ہائے، کس طرح دروازہ کھلا، کس طرح آواز آئی، کس طرح دفنائے گئے، وہ سارا انشاءاللہ اگلے جمعہ بیان کریں گے. ہاں، وہ لکھتے ہیں جیو فوت ہو گئے ہوندے تے دسو کون روزے وچوں بولیا سی. ہاں، جیو فوت ہو گئے ہوندے تے دسو کون روزے وچوں بولیا سی. اپنے یار ہن سبحان اللہ کیا جے ورنہ ناراض ہو جاواں گے. وہ دسو جیو فوت ہو گئے ہوندے تے کون روزے وچوں بولیا سی. اپنے یار صدیق واسطے دسو کنے دروازہ کھولیا سی. ہائے ہائے، اللہ تعالیٰ ہمارا سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے.